کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ شمیلہ اور فہم کی شادی کی۔ دونوں گھروں میں زبردست تیاریاں ہو رہی تھیں۔ خاندان اور ملنے جلنے والے بھی بہت خوش تھے اور فہم کی شادی کا خاص چاؤ کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ فہم کی ہر ایک سے دوستی اور اپنائیت تھی۔ سبھی اسے بہت چاہتے تھے۔ فہم احمد کی شادی میں جانے کے لیے رشنا انتہائی خوبصورت اسٹائلش ڈریس پہنے، بالوں کا اسٹائل بنائے تیار تھی۔ نجمہ بھی خوبصورت لباس میں ملبوس صوفے پر بیٹھی اپنے بیگ میں اپنا موبائل اور پیسے گن کر رکھ رہی تھیں۔ ٹیبل پر خوبصورت پیکنگ میں گفٹس رکھے تھے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، نجمہ نے مسکرا کر رشنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مما، میں تو تیار ہوں، اور آپ؟ رشنا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں بھی بس تیار ہوں، توقیر نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ اسے میں نے صبح ہی کہا تھا کہ شادی میں ضرور چلنا ہے، نجمہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور انہیں یقیناً اپنی سوچوں میں سب کچھ بھول گیا ہوگا۔ آج کل تو وہ اچھے خاصے ایبسینٹ مائنڈڈ ہو رہے ہیں، ابھی تک آفس سے ہی نہیں آئے۔ رشنا منہ بنا کر بولی، بیٹا اسے فون کرو کہ وہ جلدی گھر آئے۔ نجمہ نے کہا تو رشنا اپنے موبائل پر توقیر کا نمبر ملانے لگی کہ اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ بوجھل قدموں سے اندر آیا، چہرے سے بہت اداس لگ رہا تھا۔ میں بھی بس تیار ہوں، توقیر نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ اسے میں نے صبح ہی کہا تھا کہ شادی میں ضرور چلنا ہے، نجمہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور انہیں یقیناً اپنی سوچوں میں سب کچھ بھول گیا ہوگا۔ آج کل تو وہ اچھے خاصے ایبسینٹ مائنڈڈ ہو رہے ہیں، ابھی تک آفس سے ہی نہیں آئے۔ رشنا منہ بنا کر بولی، بیٹا اسے فون کرو کہ وہ جلدی گھر آئے۔ نجمہ نے کہا تو رشنا اپنے موبائل پر توقیر کا نمبر ملانے لگی کہ اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ بوجھل قدموں سے اندر آیا، چہرے سے بہت اداس لگ رہا تھا۔ کیا آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ توقیر نے دونوں کو تیار دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ دیکھا میں کیا کہہ رہی تھی؟ رشنا نے منہ بنا کر خفگی سے کہا، آج ردا کے بھائی کی شادی ہے اور ہم سب کو وہاں جانا ہے، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ نجمہ نے توقیر کے قریب آ کر کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ توقیر نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیزاری سے کہا، کیا ہوا، بخار تو نہیں ہے؟ نجمہ نے گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں جو بخار ہے دکھائی دینے والا نہیں۔ رشنا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ توقیر نے خفگی سے پوچھا۔ بیماری ہے ہی نہیں تو دکھائی کہاں سے دے؟ آپ بس ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں نہ جانے کے، رشنا نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں یوں ہی سمجھو۔ توقیر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ توقیر کو کیا ہوا؟ اس نے تو کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی۔ نجمہ حیرت سے بولی، نہیں جاتے تو نہ جائیں، آپ تو چلیں، ہم لوگ پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ رشنا نے خفگی سے منہ بنا کر کہا تو نجمہ آہ بھر کر رہ گئی۔ یمنا بیٹا اپنی تیاری کر لو، سامان باندھ لو، بیگم صاحب کا حکم ہے، کل شام تمہیں شہر جانا ہے۔ اماں بشیرہ نے رات کو سونے سے پہلے
اس سے کہا، اماں میری پیکنگ تو مکمل ہے، مگر یہاں میرا دل لگ گیا ہے، بالکل جانے کو دل نہیں چاہ رہا، اور خاص طور پر آپ سے تو مجھے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اماں آپ بہت اچھی ہیں، آپ میرے ساتھ شہر کیوں نہیں چلتی؟ یمنا نے محبت سے بشیرہ کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میرا جینا مرنا اسی حویلی میں ہے، یہی میرا میکہ اور سسرال ہے، اب مر کر ہی یہاں سے نکلوں گی، مگر اب تم آتی رہنا۔ بشیرہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، معلوم نہیں اب کب آؤں گی۔ وہ افسردگی سے بولی، کیوں؟ بشیرہ نے حیرت سے پوچھا، پڑھائی بھی تو کرنی ہے۔ وہ اکتاہٹ سے بولی، تم کیا پڑھتی ہو؟ بہت سی کتابیں، انگریزی اور اردو میں۔ وہ منہ بنا کر بولی، کتابیں بندے کو عقل سکھاتی ہیں، ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کو جو باتیں زندگی کی ٹھوکریں کھا کر پتہ چلتی ہیں، تم لوگ وہ پہلے ہی کتابوں میں پڑھ لیتے ہو۔ تمہارے دادا جی کی ڈھیروں کتابیں الماریوں میں پڑی ہیں، وہ بیشتی بھی رات کو کتاب پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ میں اکثر ان سے پوچھتی تھی، صاحب جی آپ سارا دن زمینداری کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر رات گئے تک کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو جانتی ہو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے تھے، بشیرہ اچھی کتاب سے پیارا اور کوئی دوست نہیں، اور جب تک میں اپنے دوست کا حال چال نہ پوچھ لوں نیند نہیں آتی۔ بشیرہ نے ہنستے ہوئے کہا تو یمنا بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا مطلب ہے دادا جی بہت خوش مزاج انسان تھے۔ یمنا نے کہا، ہاں، بچوں بڑوں اور ملازموں سب سے بہت محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے، مگر دشمنوں اور دغا بازوں کے بارے میں بہت سخت تھے، کھڑے کھڑے بندے کو پھڑکا دیتے تھے۔ بشیرہ نے کہا، کیا مطلب؟ یمنا نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی سزا دیتے تھے کہ وہ یاد رکھتا تھا۔ بشیرہ مسکرا کر بولی، اور ماں جی تب بھی اتنی سخت تھیں جتنی اب ہیں۔ مجھے پہلے پہلے ماں جی سے بہت ڈر لگتا تھا، اونچی آواز میں بات کرتی تو میں اکثر ڈر کر چھپ جاتی تھی، لیکن اب یہاں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی نظر آتی ہیں۔ یمنا نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، ہاں سچ کہتی ہو، وہ دل کی بڑی نرم ہیں، اور اگر وہ اتنی سختی نہ کریں تو ملازم سارا کچھ ہڑپ کر جائیں۔ یہ تو بیگم صاحب کی دانش مندی ہے کہ وہ سب پر کڑی نظر رکھتی ہیں۔ صاحب جی کے ساتھ ان کی بہت اچھی بنتی تھی، سمجھدار عورت ہیں، اس لیے صاحب جی بھی ہر کام ان کے مشورے سے کرتے، ان کی ہر بات مانتے تھے۔ دونوں نے بڑی پیاری زندگی گزاری ہے، مگر ایک بات ہے، صاحب جی ان سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ بشیرہ نے آہستہ آواز میں کہکا لگا کر کہا تو یمنا بھی ہنسنے لگی۔ بیٹا اب تم سو جاؤ، کل صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہے۔ بشیرہ نے اس کے اوپر چادر پھیلاتے ہوئے کہا، لیکن اماں جانے سے پہلے مجھے آموں کے باغ میں ضرور جانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہاں چلی جانا، میں چھمو اور عذرا کو کہہ دوں گی، تجھے ساتھ لے جائیں گی۔ بشیرہ نے محبت سے کہا، نہیں اماں، کل آپ بھی میرے ساتھ چلنا۔ یمنا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بیگم صاحب سے پوچھ لوں گی، اگر کوئی کام نہ ہوا تو ضرور چلوں گی۔ بشیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور لائٹ بند کر دی۔ اگلے روز وہ ناشتہ کرنے کے بعد ماں جی سے اجازت لے کر آموں کے باغ میں چلی گئی۔ وہ 1 منٹ میں درخت پر چڑھ جاتی تھی اور نیچے کھڑے سب دیکھتے رہ جاتے تھے۔ واہ بیٹا، تو تو بڑی کاریگر ہے، کیسے بندریا کی طرح درخت پر چڑھ گئی؟ بشیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، مگر میں بندریا نہیں ہوں، یمنا نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔
ارے تو تو میری شہزادی ہے، بشیرہ محبت سے بولی۔ اماں آگے آ کر جھولی پھیلاؤ، میں اوپر سے آم پھینکتی ہوں۔ یمنا نے کچے پکے آم توڑتے ہوئے کہا، بیٹا کاہے کو توڑ رہی ہے، حویلی میں آموں کی پیٹیاں بھری رکھی ہیں۔ بشیرہ نے کہا، اماں یہ آم میں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گی اور ڈیڈی کو بتاؤں گی کہ یہ میں خود توڑ کر لائی ہوں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، بیٹا تو بھی بڑی نرالی ہے، بھلا جمال بیٹے کے لیے کیا یہ انوکھی بات ہوگی جو خود سارا دن درختوں پر چڑھ کر کھیلتا تھا۔ خیر توڑ لے تو آم۔ بشیرہ درخت کے نیچے اپنا دوپٹہ پھیلا کر بولی۔ چھمو اور عذرا زمین سے کچے آم چنتی رہیں۔ یمنا کافی دیر آم توڑتی رہی اور خوب انجوائے کرتی رہی۔ بیٹا اب بس کرو، میرا دوپٹہ پھٹنے کو ہے، اب نیچے آ جاؤ، بشیرہ نے اسے کہا۔ یہ دیکھو میں آنے لگی ہوں، اوپر سے جمپ لگاتی ہوں، یمنا نے پرجوش انداز میں کہا۔ نہ بیٹا کہیں چوٹ نہ آ جائے، بشیرہ نے گھبرا کر کہا، مگر یمنا اس کے کہنے سے پہلے ہی وہاں سے کود چکی تھی اور دھڑام سے زمین پر آ گری، اور گرتے ہی اس کی ٹانگ بری طرح مڑ گئی۔ وہ بیٹھی چلا رہی تھی۔ بشیرہ، چھمو اور عذرا گھبرا گئیں۔ یمنا کے رونے چلانے کی آواز سن کر رکھوالے اور ڈرائیور بھی دوڑے چلے آئے اور جلدی سے یمنا کو گاڑی میں ڈال کر حویلی لے گئے۔ ماں جی بشیرہ پر بگڑنے لگی کہ اس نے یمنا کو درخت پر چڑھنے ہی کیوں دیا۔ گاؤں کے ڈاکٹر کو جلدی سے بلا لیا گیا۔ اس نے وقتی طور پر تو ٹانگ کو باندھ دیا، مگر اسے شہر لے جانے کو کہا کیونکہ اس کی دائیں ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ماں جی نے بیٹے کو فون پر ساری بات بتائی اور ڈرائیور کے ساتھ اسے لے کر شہر آ گئیں۔ وہ اسے سیدھا اسپتال لے کر گئیں۔ جمال اور ایمن بھی اسپتال پہنچ گئے تھے۔ یمنا کافی روز اسپتال میں ایڈمٹ رہنے کے بعد اب گھر آ گئی تھی۔ اس کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، بس بستر پر لیٹی رہتی تھی، اور مسلسل بستر پر لیٹنے سے اسے ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ ایمن ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی اور جمال اس کا دل بہلاتے رہتے۔ یمنا کے دل میں ماں کی محبت روز بروز بڑھ رہی تھی۔ ایمن کھانے پینے کے علاوہ اس کی صفائی ستھرائی کا ہر وقت خیال رکھتی، اور یمنا کے دل میں ماں کے لیے محبت کے علاوہ تشکر کا احساس پیدا ہونے لگا۔ وہ بستر پر لیٹی ہر وقت سوچوں میں گم رہتی۔ کبھی اسے محسن رضا اور اس کے بہن بھائی بہت یاد آتے، کبھی ماں جی اور بشیرہ، کبھی اپنے اسکول اور کالج کے دوست اور اساتذہ، مگر سب سے زیادہ اماں بشیرہ کی محبت بھری باتیں۔ ماں جی ہر روز فون کر کے اس کا حال پوچھتی۔ کبھی کبھار اس کی اماں بشیرہ سے بھی بات چیت ہو جاتی۔ وہ ان سے یوں کھل کر باتیں کرتی جیسے کوئی اپنی پرانی بچھڑی دوست سے باتیں کرتا ہے۔ ایمن حیرانی سے اسے فون پر باتیں کرتے دیکھتی، مگر خاموش رہتی۔ یمنا میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ پہلے وہ ایمن کی ذرا سی بات پر مشتعل ہو کر رد عمل کرتی، اب ان کی ہر بات کا جواب نرمی سے دیتی تھی۔ پہلے وہ ان کی ہر بات کا الٹا مطلب لیتی اور بات بے بات ان سے بحث و تکرار کر کے انہیں جان بوجھ کر زج کرتی۔ ایمن اس کے رویے پر مشتعل ہوتی تو وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہوتی، مگر اب وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ وہ ہر وقت ایمن کی محبت کو آبزرو کرتی، ان کی انتہائی توجہ اور خدمت کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی کہ اگر وہ یوں بیمار نہ ہوتی تو کبھی ایمن کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ زندگی بھر دونوں ایک دوسرے سے دور رہتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی بیماری کے پیچھے قدرت کا خاص مقصد تھا۔
شاید وہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا تھا۔ یمنا کے اے لیولز کے ایگزامز مس ہو گئے تھے اور اس وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار رہی۔ جمال احمد نے اسے پیپرز نہیں دینے دیے تھے، ورنہ وہ تو ویل چیئر پر جا کر پیپر دینے کو تیار تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ اسے سال مس ہونے کا بہت افسوس تھا، مگر جمال احمد مطمئن تھے۔ میری جان، میری گڑیا کیوں اپسیٹ ہے؟ میری گڑیا کو معلوم ہے کہ ڈیڈی کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب ان کی گڑیا روٹھ جاتی ہے۔ جمال نے یمنا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ یمنا جمال کی بات سن کر رونے لگی۔ کم آن ڈیئر، کس بات پر رو رہی ہو؟ جمال نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، آپ نے مجھے ایگزامز دینے کی پرمیشن کیوں نہیں دی؟ میرا سال ضائع ہو گیا، یمنا نے شکایت کی۔ او مائی سویٹ یمنا، اتنی سی بات پر ناراض ہے؟ ڈیئر، میں چاہتا ہوں کہ تم MBA کرو اور بزنس میں میری ہیلپ کرو۔ یہاں ایک نیا پرائیویٹ کالج کھل رہا ہے، میں چاہتا ہوں BBA میں تمہارا ایڈمیشن وہاں کرواؤں۔ جمال نے کہا تو یمنا حیرت سے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈیڈی، آپ نے سب کچھ خود ہی طے کر لیا ہے اور مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، یمنا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹا، تمہاری رائے کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ تب ہوگا جب تم خود کالج میں جا کر ایڈمیشن کرواؤ گی، لیکن اس وقت مجھے تمہاری صحت کی زیادہ فکر ہے۔ پڑھائی تو تم ساری عمر کر سکتی ہو، مگر صحت ایک دفعہ چلی جائے تو انسان بہت مشکل سے سنبھلتا ہے۔ پلیز ریلیکس یور مائنڈ۔ جمال نے بیڈ پر بیٹھ کر یمنا کو محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ڈیڈی کی محبت رفتہ رفتہ شدید تر ہوتی جا رہی تھی اور ایمن کی محبت کا انداز بھی بدل رہا تھا۔ ماں جی کی محبت کا اپنا اسٹائل تھا اور اماں بشیرہ اسے اپنے طریقے سے چاہتی تھی۔ واقعی ایک محبت دوسری سے کتنی مختلف ہے، مگر ہر ایک کا احساس اور لمس کتنا دل فریب ہے۔ وہ کتنی افسردہ تھی، مگر ڈیڈی کی تسلی اور محبت سے وہ ایک لمحے میں بدل گئی۔ وہ دل جو پہلے افسردہ ہو کر آہیں بھر رہا تھا، اب ڈیڈی کی محبت سے محظوظ ہو کر مسرور ہو رہا تھا۔ وہ ڈیڈی کی باتوں کو یاد کر کر مسکرانے لگی۔ شمیلہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ برائڈل روم میں کھڑی قدآور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ دروازہ کھلا، ریحانہ مسکراتے ہوئے اندر آئیں اور خوش ہو کر شمیلہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آج تو میری بیٹی پری لگ رہی ہے اور فہم بھی ماشاءاللہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا۔ ریحانہ نے بھرپور نگاہوں سے شمیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے بیٹا۔ اب دو خاندانوں کے درمیان تم محبت کی سفیر بن کر جا رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے یہ رشتہ داری مزید مضبوط بھی ہو سکتی ہے اور کمزور بھی۔ اپنی محبت اور خدمت سے ان سب کے دلوں میں گھر کرنا، سب رشتے خود بخود مضبوط ہوتے جائیں گے۔ ریحانہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے موڈ بدل کر ماں کی طرف دیکھا۔ اگر وہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو میں کیوں ان کے ساتھ برا کروں گی؟ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں۔ شمیلہ گہری سانس لے کر بولی، ہاں میں جانتی ہوں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لیکن کہیں کوئی کمی یا کوتاہی دکھائی دے تو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا۔ کبھی کبھی معمولی سی باتیں بھی دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایسی گرہیں ڈال دیتی ہیں کہ پھر ساری زندگی نہیں کھلتی۔ ریحانہ جلدی سے بولی،
कोशिश करूंगी मम्मा। शमीला ने मुड़कर आईने में अपने आप को देखा। खुदा तुम्हें हमेशा सुखी रखे और तुम्हें इतनी खुशियां दे कि संभालना मुश्किल हो जाए। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। रेहाना बेटी की तरफ नम आंखों से देखते हुए उसे अपने साथ लगाकर मोहब्बत से चूमने लगी। पूरे घर को बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सारी रस्में अदा की गई थीं। रुखसती के बाद फ़हम दुल्हन को लेकर घर आ गया। गाड़ी में उसने रिदा को अपने साथ बिठाया था। खदीजा बेगम मुलाजमा के साथ जल्दी घर आ गई थी। दोनों दूल्हा दुल्हन लाउंज में दाखिल हुए तो खदीजा दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों का इस्तकबाल करने लगी। फ़हम के हमरा रिदा, आसिम और हातिम थे। शमीला और फ़हम दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। खदीजा मोहब्बत से दरवाजे में अपने हाँ की रस्म के मुताबिक तेल गिराकर शमीला को अंदर लाई और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमकर उसे गले लगाया। उसके सर से पैसे वार कर उन्होंने मुलाजमा को पकड़ाए। रिदा भी बहुत खुश थी। उसने बहुत स्टाइलिश लहंगा सूट पहन रखा था, जबकि शमीला का चेहरा बहुत सपाट था। खदीजा बामुश्किल चलते हुए शमीला और फ़हम को अपने साथ लगाकर लाउंज में लाई और सोफे पर बिठाकर मिठाई खिलाने लगी। हातिम और आसिम भी काफ़ी खुशगवार मूड में थे। खदीजा शमीला के मुंह में रसगुल्ला डालने लगी तो आसिम ने जल्दी से माँ के हाथ से छीनकर खुद खा लिया। शमीला कदरे खफगी से उसकी तरफ देखने लगी और मुंह बनाकर रह गई। शमीला भाभी, अगर इस वक्त दुल्हन ना बनी होती तो मेरी खूब शामत आनी थी। आसिम कहका लगाकर बोला। तुम बेफिक्र रहो, शामत तुम्हारी फिर भी आएगी। शमीला, इसे छोड़ना मत। हातिम मुस्कुराकर बोला तो शमीला ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। रिदा आगे बढ़कर शमीला को मिठाई खिलाने लगी तो आसिम ने फिर वही हरकत करना चाही तो शमीला को गुस्सा आ गया और उसने मिठाई की प्लेट इस तरह पीछे की कि वो रिदा के हाथ से गिरकर टूट गई। सब चौंक कर हक्का बक्का रह गए। ये तो शगुन की मिठाई थी। खदीजा परेशानी से बड़बड़ाई। मैं कोई शोपीस नहीं जिसका तमाशा लगाकर तुम एंजॉय कर रहे हो। शमीला ने गुस्से से आसिम को कहा। भाभी मैं तो। आसिम घबरा कर बोला। शमीला क्या हो गया है, वो तो मजाक कर रहा है। फ़हम ने इंतहाई हैरत से कहा और फ़हम ने आसिम की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम होने लगीं। रिदा, भाभी को उसके कमरे में ले जाओ, थक गई होंगी। खदीजा ने कहा तो वो शमीला को अपने साथ लगाकर वहाँ से चली गई और वो सब एक दूसरे को देख कर रह गए। खदीजा सबको समझाने लगी। रिदा बाहर आई तो खदीजा ने फ़हम को शमीला के कमरे में भेजा, मगर वो बहुत झेंपा हुआ और परेशान लग रहा था। उसने कुला और हार उतारकर कॉरिडोर में ही टेबल पर रख दिए थे। उसके चेहरे पर अफसरदगी और परेशानी के तासुरात थे। वो अपने कमरे में जाने लगा। दरवाज़ा खुला और फिर रुक गया। खदीजा दूर से उसे देख रही थी। वो उसके करीब आकर मोहब्बत से बोली, बेटा, शमीला ऐसी नहीं है। वो हम सबसे मोहब्बत करती है। तुम परेशान मत हो। शादी के फंक्शंस की वजह से किसी ने रेस्ट नहीं किया। सब लोग ही थके हुए हैं। शमीला भी तो थकी होगी, इसलिए ज़रा गुस्से में आ गई। तुम इस बात से दिल मैला ना करो। उसे मोहब्बत से समझाना और अपनी ज़िंदगी का सफ़र खुशी खुशी शुरू करो। उन्होंने मोहब्बत से उसे समझाया और टेबल से हार उठाकर उसे पहनाया और कुला उसके सर पर रखा और मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, अब जाओ। खदीजा मोहब्बत से बोली तो फ़हम ने नम आंखों से माँ का हाथ चूमा और वहाँ से चला गया और खदीजा आ भर कर रह गई। कमरे को बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेश फ्लावर से सजाया गया था। कमरे में इंतहाई खूबसूरत और कीमती फर्नीचर रखा था।
شمیلا دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی. اس کا موڈ قدرے آف تھا اور چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی. فہم کمرے میں آیا اور شمیلا کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی. کلا اتار کر ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا. زندگی کا نیا سفر مبارک ہو، فہم بجھے ہوئے لہجے میں بولا تو شمیلا نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پر خاموش رہی. شمیلا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے اور میں اپنی فیملی سے بھی بہت محبت کرتا ہوں. فہم گہری سانس لے کر بولا تو شمیلا نے پھر چونک کر اسے دیکھا. اچھی طرح جانتی ہوں، کیا آپ کو میری محبت پر اعتبار نہیں؟ شمیلا نے شکایتی لہجے میں کہا. اعتبار نہ ہوتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ دیکھو شمیلا، محبت کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے. اس میں ہمیں اپنا بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے ان کے لیے کہ جن سے ہم سچی محبت کرتے ہیں. تمہیں بھی اپنے سلوک سے میرے لیے اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا. فہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا. کیا مطلب؟ شمیلا نے چونک کر پوچھا. ہر رشتے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں مگر محبت ان سب میں مشترکہ عنصر ہے. مما نے مجھ سے بہت محبت کی ہے اور انہوں نے ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد سے مجھے اس گھر کا بڑا بنا دیا. میں ان سب کے لیے صرف بڑا بھائی ہی نہیں، باپ بھی ہوں. اگر چھوٹے کہیں غلطیاں کر بھی جائیں تو بڑوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے. فہم گہری سانس لے کر سنجیدگی سے بولا. آج اس گھر میں تمہارا پہلا دن تھا اور اگر تم تھوڑا سا برداشت کر لیتی تو اس میں کیا برائی تھی؟ شادی بیاہ پر تو ایسے مذاق چلتے ہی رہتے ہیں مگر یوں مائنڈ کرنے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتی. فہم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. آئی ایم سوری. اس وقت مجھے ایک دم غصہ آ گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. سوری. شمیلا اس کے قریب آ کر نظریں جھکاتے ہوئے شرمندگی سے بولی. زندگی میں سب سے مشکل کام رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے اور انہیں نبھانے کے لیے اپنے دل کو قبرستان بنانا پڑتا ہے جس میں دوسروں کی غلطیاں اور خطائیں دفن ہو سکیں. فہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے انداز میں کہا. ایکچولی ہمارے گھر میں، شمیلا شرمندگی سے بولی، تمہارے گھر کی باتیں وہاں تک ختم. یہ ہمارا گھر ہے اور اس میں سب محبت سے رہتے ہیں. کوشش کرنا کہ آئندہ کسی کی فیلنگز ہرٹ نہ کرو. فہم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. اوکے، میں کوشش کروں گی. شمیلا نے آہستہ آواز میں کہا اور وہ دونوں مسکرانے لگے. خدیجہ کافی پریشان اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی. حاتم، عاصم اور ردا ان کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے. عاصم بہت زیادہ افسردہ تھا اور اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے. مما، یقین کریں میری کوئی بری نیت نہیں تھی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا. عاصم نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا. بیٹا، دیور بھابھی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. بھابھی کی ناپسندیدگی تمہیں ہمیشہ کے لیے بھائی سے دور کر سکتی ہے. خدیجہ آپ بھر کر بولی. لیکن فہم بھائی پر ہمیں پورا اعتبار ہے. ردا یکدم چونک کر بولی. رشتے بدلتے دیر نہیں لگتی. خدیجہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. کیا آپ فہم بھائی کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں؟ ردا نے حیرت سے پوچھا. نہیں، میں تو رشتوں کی اونچ نیچ سمجھا رہی ہوں. خدا کرے تم لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہے.
لیکن بیٹا اب تم سیکھ لو، ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ شمیلہ کے ساتھ اب بہت سوچ سمجھ کر بات کرنا، زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ ہمدرد بننے کی۔ اس کا مزاج ذرا مختلف لگ رہا ہے جو اب دکھائی دے رہا ہے، انہوں نے عاصم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شمیلہ آپی ایسی نہیں تھیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ اکٹھے گھومتے پھرتے انجوائے کرتے تھے، اور اب؟ ردا آہ بھر کر بولی۔ پہلے اس کا رشتہ اس گھر اور اس کے مکینوں کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ فہم اس گھر کا سربراہ ہے اور اب وہ فہم کی ہمسفر ہے۔ اب اس کے قدم مضبوط ہو چکے ہیں۔ خدیجہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کا مطلب ہے وہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں گی؟ حاتم نے چونک کر پوچھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہتی، مگر تم سب سے صرف یہ کہوں گی کہ اب رشتوں کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور آزمائش میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ خدیجہ کافی سنجیدگی سے انہیں سمجھانے لگی تو وہ لوگ انہیں دیکھنے لگے۔ خدیجہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھی ردا اور ملازمہ زاہدہ کو ہدایات دے رہی تھیں۔ دونوں بھاگ بھاگ کر کھانے کی ڈشز لا لا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھیں۔ ٹیبل کھانوں سے بھر گئی تھی۔ مما، کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں اتنا زبردست ناشتہ نہیں ملتا جو آپ نے آج گھر میں بنوایا ہے۔ ردا نے ٹیبل کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج میری بہو کا اس گھر میں پہلا ناشتہ ہے اور وہ بہت پرتکلف ہونا چاہیے۔ خدیجہ نے مسکرا کر خوشی سے کہا۔ بیگم صاحبہ لیجئے، یہ نہاری ہو گئی، حلوہ پوری بھی ہے، نان اور یہ بھی۔ زاہدہ نے نہاری کا ڈونگا رکھتے ہوئے کہا۔ اگر شمیلہ بی بی کے گھر والے بھی ناشتہ لے کر آ گئے تو ہم کہاں رکھیں گے؟ ٹیبل تو بھر گئی ہے، زاہدہ مسکرا کر بولی۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا، سلمان بیچارہ کہاں صبح صبح اتنی دور سے آئے گا۔ خدیجہ مسکرا کر بولی۔ زاہدہ ایسا کرو، جاؤ فہم اور شمیلہ کو بلا لاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ خدیجہ نے زاہدہ سے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، زاہدہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شمیلہ تیار ہو رہی تھی اور فہم محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو فہم نے دروازہ کھولا۔ زاہدہ مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ناشتہ تیار ہے، بیگم صاحبہ آپ دونوں کو بلا رہی ہیں۔ کیا سلمان بھائی میرا ناشتہ لے کر آ گئے ہیں؟ شمیلہ نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، انہیں تو بیگم صاحبہ نے آنے سے منع کر دیا تھا، زاہدہ نے بتایا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے چلا کر فہم کی طرف دیکھا۔ زاہدہ تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں، فہم نے جلدی سے زاہدہ کو کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ دیکھا فہم، پہلے خالہ جان نے سلمان بھائی کو جہیز سے منع کر دیا اور اب ناشتہ لانے سے۔ یہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں بھائی بہنوں کے لیے ناشتہ لے کر آتے ہیں، اور خالہ جان نے جان بوجھ کر انہیں منع کر کے میرے ارمانوں اور خوشیوں کا خون کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ میری کوئی خوشی پوری نہیں ہونے دے رہی۔ وہ ایک دم سسکی بھر کر بولی۔ میں نے ماما کو منع بھی کیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، پھر بھی وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بڑبڑایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شمیلہ کو غصہ آنے لگا اور اس نے اسی وقت فون پر ماں کا نمبر ملایا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ موبائل پر مسلسل گھنٹی بج رہی تھی۔ کافی دیر بعد انہوں نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری جانب شمیلہ روتے ہوئے بولی۔ مما، شمیلہ نے سسکی بھری۔ شمیلہ، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ بس آپ جلدی یہاں آ جائیں، شمیلہ نے روتے ہوئے ماں سے کہا۔ ماما، شمیلہ نے سسکی بھری۔ شمیلہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟
उन्होंने घबरा कर पूछा। बस आप जल्दी यहाँ आए, शमीला ने रोते हुए माँ से कहा। क्यों, सब खैर तो है ना? रेहाना ने घबराहट के आलम में चीख कर पूछा, मगर शमीला फूट फूट कर रो दी। बेटा, रोना बंद करो और मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? रेहाना ने फिक्रमंदी से पूछा। ममा, आप हर बात में मुझे कसूरवार ठहराती हैं, लेकिन रात को आसिम ने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की कि आपको क्या बताऊं। शमीला ने रेहाना को सब बताया। तो वो कहने लगी, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिसका तुमने इतना बुरा मनाया। देवर तो भाभीयों के साथ बहुत मजाक करते हैं, क्या तुम आसिम के मिजाज से वाकिफ़ नहीं? रेहाना गहरी सांस लेकर बोली। आप हमेशा उन लोगों की ही साइड लेती हैं, कभी मेरा साथ नहीं दिया, शमीला ने गुस्से से कहा, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं थी जिसे तुम इशू बनाती। और अब बताओ मैं क्यों आऊँ, और फ़हम कहाँ है? रेहाना ने खफगी से पूछा। फ़हम बाहर हैं और आप आकर खाला जान को खुद ही समझाएं कि मेरी भी कुछ खुशियाँ और अरमान हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी रस्में पूरी हों। ज़िंदगी में एक बार ही तो शादी होती है। उन्होंने ना जहेज़ लेने दिया और अब सलमान भाई को नाश्ता लाने से भी मना कर दिया। आखिर वो क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन हो रही हैं? शमीला गुस्से से शिकायती लहजे में बोली। शमीला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सारे इल्ज़ाम आपा पर लगाए जा रही हो। सलमान रात भर उल्टियाँ करता रहा, सुबह नाश्ता लाने के लिए तैयार होने लगा, मगर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने ही आपा को फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया कि खुदा न ख्वास्ता रास्ते में उसे कुछ हो गया तो। सुनो शमीला, तुम्हारी रस्मों से ज़्यादा और खुशियों से ज़्यादा मेरे लिए सलमान की जान अहम है। अब बाहर जाओ और ख़ामोशी से नाश्ता करो। आसिम से भी माफ़ी मांगो। ख़बरदार, तुमने आपस से कोई बदतमीज़ी की, सुना तुमने? उन्होंने गुस्से से बेटी को डांटा तो वो कुछ शर्मिंदा हुई। अच्छा, वो तो ठीक है, मगर माफ़ी मैं क्यों मांगूं? शमीला ने आहिस्ता से कहा। मैं कहती हूँ बाहर जाओ और सबके साथ मिल बैठकर नाश्ता करो, रेहाना ने गुस्से से डांटते हुए कहा। तो शमीला ने मुंह बनाकर मोबाइल ऑफ कर दिया।